اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون وقال اللہ تعالی وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي۔ معزز سامعین، قرآن کریم عجیب کتاب ہے۔ اس نے سورہ مؤمنون کے نام سے بھی ایک سورت نازل کی اللہ رب العزت کی طرف سے، اور ایک سورہ مؤمن کے نام سے بھی سورت نازل ہوئی، جمع کے صیغے کے ساتھ بھی اور واحد کے صیغے کے ساتھ بھی۔ 18ویں پارے میں سورہ مؤمنون جمع کے صیغے کے ساتھ ہے اور 24ویں پارے میں واحد کے صیغے کے ساتھ ہے۔ علماء تفسیر نے عجیب اور دقیق ایک نکتہ لکھا ہے کہ مومن کی شان البیلی ہے، وہ واحد، منفرد اور اکیلا ہو تو بھی دنیا پر غالب آتا ہے، قابل مثال بنتا ہے، اور وہ جمعیت کی شکل میں ہو تو بھی وہ غالب آتا ہے، قابل تقلید بنتا ہے۔ بہرحال اس سورہ مؤمنون کی پہلی ہی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ کامیابی کا نسخہ چند چیزوں میں ہے۔ کامیابی کو بھی فلاح کے لفظ سے تعبیر کر کے دارین کی کامیابی کی طرف اشارہ کیا گیا۔ مومن آخرت کو پیش نظر تو رکھتا ہے، لیکن دنیا میں اس کا جو حصہ مقرر کرتا ہے اس کے لیے بھی دائرے شریعت میں رہ کر تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ آسائش دنیویہ، حاجات دنیویہ کو ادائیگی شریعت میں بہت بڑا عمل دخل ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مال فی نفسہ ہی مذموم نہیں ہے۔ اسی لیے تو قرآن کریم نے کہیں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، اور لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا، اور کہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ وغیرہ وغیرہ۔ یہ اور اس جیسی آیات میں مال کو خیر سے تعبیر کیا گیا۔ پتہ چلا مال کا استعمال کبھی محمود بنتا ہے، مستحسن بنتا ہے، اور اس کا استعمال کبھی مذموم اور مکروہ بنتا ہے۔ شریعت نے حصول مال پر پابندی نہیں لگائی۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تجارتوں میں آگے نہ بڑھتے، مالدار نہ بنتے، اور اقتصاد اور معیشت کا پورا کنٹرول ان کے ہاتھ میں نہ آتا۔ لیکن انہوں نے ماشاءاللہ تجارتیں کی، خوب ترقی کی، اور ان کا مال اہل مدینہ کی ضروریات میں کام بھی آیا۔ قصہ مختصر یہ کہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کو فلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور بزرگوں نے اس کی مثال بڑی شاندار لکھی کہ ہوائی جہاز ہوا کے بغیر اڑ نہیں سکتا، پانی کی کشتی پانی کے بغیر چل نہیں سکتی،
لیکن یہی ہوا اگر ہوائی جہاز کے اندر چلی جائے یا یہ پانی کشتی کے اندر چلا جائے تو اس کے لیے ڈسٹروئی، اس کو برباد کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ویسے ہی ہمارا دنیاوی معاملہ، ہماری دینی عبادتیں مال کے بغیر ادا نہیں ہو سکتیں، لیکن یہ مال اگر انسان کے دل میں پیوست اور سرایت کر جائے تو پھر وہ اس کے لیے ہلاکت اور تباہی کا موجب اور باعث بنتا ہے۔ بہرحال مومنین کی کامیابی کا گر چند صفات میں بتلایا گیا۔ اس میں سے پہلی آیت کریمہ کے باب میں آج بتلانا چاہتا ہوں کہ فرمایا وہ مومنین کامیاب ہوتے ہیں، وہ مومنین تحقیق کے کامیاب ہو گئے۔ اکید بات کہی جا رہی ہے کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع برتتے ہیں۔ نمازوں کی پابندی کرنے کا لفظ نہیں آیا، نمازوں کو پڑھنے کا لفظ نہیں آیا، بلکہ یہ فرمایا کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع برتتے ہیں۔ خشوع اصل میں استحضار قلب کا نام ہے، اور بعض بزرگوں نے لکھا قلب کی انکساری اور شکستگی کا نام ہے، جس کا اثر انسان کے اعضاء و جوارح پر نمایاں ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں اطاعات کا بجا لانا اور معصیتوں سے اجتناب کرنا انسان کے لیے آسان بن جاتا ہے۔ میں پھر سے دہراتا ہوں کہ خشوع یہ قلب کی انکساری اور شکستگی کا نام ہے۔ اس انکساری اور شکستگی کے آثار انسان کے اعضاء پر، زبان، اس کا سر، اس کا چہرہ، اس کے ہاتھ پیر، اس کے کان اور اس کی آنکھوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ اس میں بھی خشوع نمایاں ہوتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے انسان کے لیے اطاعتوں کا بجا لانا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ نماز میں یہ خشوع مطلوب ہے، بلکہ ایک روایت میں فرمایا گیا لا صلاۃ الا مع حضور القلب، کہ وہ نماز نہیں ہے جس میں حضوری قلب کی کیفیت پیدا نہ ہو، جس کو ایک حدیث میں، جس کو حدیث جبرائیل کے نام سے پہچانا جاتا ہے، حضوری قلب کی تعریف فرمائی گئی اور اس کو صفت احسان کا نام دیا گیا کہ اس سے عبادتوں میں حسن پیدا ہوتا ہے، عبادتوں میں کشش پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرنا گویا کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر ہم اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے تو کم از کم اس کا احساس، شعور اور ادراک کرنا کہ فإنہ یراک، وہ تو تمہیں ضرور دیکھتا ہے۔ تو آج کل ہماری نمازوں میں جو انقلاب پیدا نہیں ہو رہا ہے، ایک سوال ہوتا ہے کہ 21ویں پارے کی پہلی آیت میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ دو ٹوک اعلان کیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے، تو بہت سے نمازی لوگ ہیں لیکن کانڈ کرتے ہیں، بہت سے نماز کے پابند ہیں، صف اول میں نظر آتے ہیں لیکن بڑے بڑے گپلے کرتے ہیں، نعوذ باللہ کبھی زنا میں مبتلا ہوتے ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے کرتوت کرتے ہیں۔ ایک طرف نماز کے دعوے اور ڈینگیں، ایک طرف لوگوں کی نماز کی اصلاح کی فکریں، اور خود بھی صف اول کی پابندی کے دعوے عملی طور پر بھی اور قولی طور پر بھی، لیکن دوسری طرف نمازیں ہماری زندگی میں کوئی انقلاب پیدا کیوں نہیں کرتی؟ وجہ یہ ہے کہ وہ نماز نام کی نماز ہے، حقیقت کی نماز نہیں ہے۔ حقیقت کی نماز وہ ہے جس کو فرمایا گیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، استحضار اللہ رب العزت کی ذات کا یہ حاصل ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز پڑھنا شاق گزرتا ہے، گراں گزرتا ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان لوگوں پر کوئی گرانی نہیں ہوتی، چاہے کتنی طویل نماز ہو جائے، کتنی طویل تراویح ہو جائے، کتنی طویل قرات ہو جائے، جو نماز میں خشوع پیدا کر لیتے ہیں۔ اور عجیب طریقہ خشوع پیدا کرنے کا بتلایا گیا، اس لیے کہ ایک سوال ہوتا ہے کہ نماز میں خشوع کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟
ایک تو اس آیت میں بتلایا پارہ نمبر 1 کے رکوع نمبر 5 میں کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کہ خشوع پیدا کرنے والے، خشوع والے وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی ملاقات کر کے اس کی طرف لوٹ کر اپنی نماز کا حساب کتاب چکانا ہے اور اس سے اجر و ثواب لینا ہے۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا کہ خشوع پیدا کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ خشوع پیدا کرنا تعویذوں سے نہیں ہوتا۔ کچھ بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو کچھ لوگوں کے پاس نماز میں دل نہیں لگتا تو دل لگانے کے لیے تعویذ بنانے کو دوڑ پڑتے ہیں، اور کچھ بے وقوف لوگ کہتا تو دیوانہ، سنتا بھی دیوانہ اور لکھ دینے والا بھی دیوانہ۔ خشوع یہ قلب کی کیفیت کا نام ہے، یا تو استحضار کی کیفیت پیدا کرنے سے یہ خشوع مرتب ہوتا ہے۔ نمبر 2، اللہ سے دعا کرنے کے نتیجے میں خشوع حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 3، اپنی زندگی کی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھو تو آٹومیٹک زبردست قسم کا خشوع پیدا ہوگا۔ اسی لیے ایک روایت میں آیا کہ صلی کصلاۃ مودع، ایسی نماز پڑھو، اور ایک روایت میں کاف کو حذف کر کے آیا ہے کہ صلی صلاۃ مودع، ایسی نماز پڑھو جیسے کہ تم الوداع کرنے والے ہو۔ الوداع کرنے والا بہت زبردست کیفیات کا حامل ہو کر کوئی بات کرتا ہے، اور واقعتاً ایک روایت میں آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جب میں دائیں جانب سلام پھیرتا ہوں تو مجھ کو یقین نہیں ہوتا کہ میں بائیں جانب بھی سلام پھیر سکوں گا یا نہیں پھیر سکوں گا۔ تو اپنی ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھے تو بھی خشوع پیدا ہوتا ہے۔ ایک طریقہ یہ بتایا گیا کہ اب میں یہ آیت جو پڑھ رہا ہوں اس کے بعد کون سی آیت آئے گی، یا امام صاحب یہ آیت پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد اب کون سی آیت آنے والی ہے اور اس کے بعد کیا آنے والا ہے، اس کا استحضار کرے۔ بالخصوص علماء کرام جو تدبر اور تفکر اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں وہ آیات کریمہ کے مضامین میں غور کرے، آٹومیٹک خشوع پیدا ہو جائے گا، اور اللہ سے ملاقات اور اس سے اجر و ثواب کے حصول کا تیقن، اور اپنے دل کو اس پر محنت کر کے تیار کرے تو بھی خشوع پیدا ہوگا۔ خشوع فی الصلاۃ تو مطلوب ہے، لیکن استغراق فی الصلاۃ مطلوب نہیں ہے۔ یہ خط فاصل ہے جس میں بہت سے لوگوں کو تمیز نہیں ہو پاتی۔ خشوع تو مطلوب ہے، استغراق مطلوب نہیں، یعنی نماز میں اتنا گم ہو جانا کہ کچھ پتہ ہی نہ چلے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، مسجد پر پتھر برس رہے ہیں، پیچھے کوئی رو رہا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الخاشعین تھے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ میں فجر کی نماز میں طویل قراءت کے ارادے سے کھڑا ہو جاتا ہوں، لیکن جب میں پیچھے سے بچوں کے رونے کی آواز کو سنتا ہوں تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ استغراق فی الصلاۃ نہیں ہونا چاہیے، لیکن خشوع فی الصلاۃ تو ضرور ہونا چاہیے۔ یہ خشوع ارباب کیفیت کے پاس رہنے سے پیدا ہوتا ہے۔ میں یہ بہت عقید پیغام دینا چاہتا ہوں، کیفیتوں کا حصول سطروں سے نہیں ہوتا، کروڑ کتابیں پڑھنے سے بھی کیفیات نہیں حاصل ہو سکتی۔ کیفیات تو ارباب کیفیات کے پاس رہنے سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب تعبیر ارشاد فرمائی کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نے مجھ کو جیسا نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسی نماز پڑھو۔ ایسا نہیں فرمایا کہ میں نے تم کو جیسا سکھایا ویسے پڑھو، نہیں، مجھ کو آئیڈیل بناؤ، مجھ کو دیکھو اور پھر اس کے مطابق نماز پڑھو۔ اسی لیے حضور کے پاس کوئی نماز کے اوقات پوچھنے بھی آتا تھا تو حضور فرماتے تھے اقیم معنا یومین، ہمارے پاس 2 دن ٹھہر جاؤ، دیکھ کر چلے جاؤ۔ اس لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فی رسول اللہ، فی اور رسول اللہ کے درمیان سارے مضافوں کو حذف کر دیا۔ فی صلاۃ رسول اللہ، فی زکاۃ رسول اللہ، فی حج رسول اللہ، فی معاش رسول اللہ، فی معیشت رسول اللہ، فی معاد رسول اللہ، جو بھی مضاف، یعنی نبی سراپا ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو پیغام یہ دینا مقصود ہے
نماز دل سے پڑھو، نماز اپنے آپ پر سے بوجھ اتارنے کے لیے مت پڑھو۔ نماز کو بوجھ سمجھنا یہ مومنین کی نشانی نہیں ہے، وہ منافقین کی نشانی ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، وہ نماز کے لیے بددل ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، سستی کی کیفیت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تہمت دور کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے اللہ سے مناجات کی کیفیت کو لے کر کھڑے نہیں ہوتے۔ تو نماز میں جب خشوع پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ نماز کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے، اور قد افلح المؤمنون والا ارشاد خداوندی پورا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز میں خشوع نصیب فرمائے، اور ظاہر کو بنانے کی بھی کوشش کرو، اس لیے کہ ظاہر باطن پر اثر انداز ہوتا ہے۔ علماء نے اسی لیے لکھا کہ نماز میں خشوع پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب قول باندھ کر کھڑے ہو جاؤ، سجدے کی طرف قیام میں دیکھو، رکوع میں اپنے پیر کی انگلیوں کی طرف دیکھو، اور قاعدے میں اپنے ہاتھ کی انگلیوں کی طرف دیکھو، اور سجدے میں اپنی ناک کی طرف دیکھو۔ یہ الظاہر عنوان الباطن، ظاہری کچھ حرکات کرو گے تو اس سے باطن میں دل جمعی اور یکسوئی پیدا ہوگی، اور ظاہر بھی مطلوب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ظاہر کی طرف کوئی دھیان نہ دیا جائے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے صفوں کے درست کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر تم صفوں میں آگے پیچھے رہو گے تو تمہارے دلوں کے اندر اختلاف پیدا ہوگا۔ اس سے علامہ سیوطی نے استدلال کیا کہ صفوف کی اقامت اور تسویہ ایک ظاہری عمل ہے، اس میں اختلال پیدا ہوا تو دل کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ پتہ چلا ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے، جیسے باطن کی ترجمانی ظاہر کرتا ہے۔ تو نماز میں خشوع پیدا کر کے اپنی نمازوں کو انقلاب آفریں بنانے کی کوشش اور دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خشوع کی کیفیت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ قد أطل شهر الصيام والعمل